بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز کے وقتوں کا بیان۔ مسئلہ، پچھلی رات کو صبح ہوتے وقت پورب کی طرف یعنی جدھر سے سورج نکلتا ہے آسمان کی لمبان پر سفیدی دکھائی دیتی ہے۔ تھوڑی دیر میں آسمان کے کنارے پر چوڑان میں سفیدی معلوم ہوتی ہے اور آنن فانن بڑھتی جاتی ہے اور تھوڑی دیر میں بالکل اجالا ہو جاتا ہے اور آفتاب نکلنے تک باقی رہتا ہے۔ جب آفتاب کا ذرا سا کنارہ نکل آیا تو فجر کا وقت جاتا رہتا ہے، لیکن مردوں کے لیے حکم ہے کہ جب اجالا ہو جاوے تب نماز پڑھے اور عورتوں کو تڑکے نماز پڑھ لینا بہتر ہے۔ مسئلہ، دوپہر ڈھل جانے سے ظہر کا وقت آ جاتا ہے اور دوپہر ڈھلنے کی نشانی یہ ہے کہ سورج نکل کر جتنا اونچا ہوتا جاتا ہے ہر چیز کا سایہ گھٹتا جاتا ہے، پس جب گھٹنا موقوف ہو جائے اس وقت ٹھیک دوپہر کا وقت ہوتا ہے۔ پھر جب سایہ بڑھنا شروع ہو جائے تو سمجھو کہ دن ڈھل گیا، بس اسی وقت سے ظہر کا وقت شروع ہو جاتا ہے اور جتنا سایہ ٹھیک دوپہر کو ہوتا ہے اس کو چھوڑ کر جب تک ہر چیز کا سایہ دو گنا ہو جائے اس وقت تک ظہر کا وقت رہتا ہے۔ مثلا ایک لکڑی کا سایہ ٹھیک دوپہر کو 4 انگل رہا تو جب تک 2 ہاتھ 4 انگل نہ ہو جائے تب تک ظہر کا وقت رہتا ہے، اور 4 انگل 2 ہاتھ پورا ہو گئے تو عصر کا وقت سورج ڈوبنے تک باقی رہتا ہے۔ لیکن جب سورج کا رنگ بدل جاوے اور دھوپ زرد پڑ جاوے اس وقت عصر کی نماز مکروہ ہے۔ اگر کسی وجہ سے اتنی دیر ہو گئی تو خیر پڑھ لے، قضا نہ کرے، لیکن پھر کبھی اتنی دیر نہ کرے اور اس عصر کے سوا اور کوئی نماز ایسے وقت پڑھنا درست نہیں، نہ قضا نہ نفل، کچھ نہ پڑھے۔ مسئلہ، جب سورج ڈوب گیا تو مغرب کا وقت ہو گیا، پھر جب تک پچھم کی طرف آسمان کے کنارے سرخی باقی رہتی ہے تب تک مغرب کا وقت باقی رہتا ہے، لیکن مغرب کی نماز میں اتنی دیر نہ کرے کہ تارے خوب چھٹک جاویں، اتنی دیر کرنا مکروہ ہے۔ پھر جب وہ سرخی جاتی رہے تو عشاء کا وقت شروع ہو جاتا ہے اور صبح ہونے تک باقی رہتا ہے، لیکن آدھی رات کے بعد عشاء کا وقت مکروہ ہو جاتا ہے اور ثواب کم ملتا ہے، اس لیے اتنی دیر کر کے نماز نہ پڑھے اور بہتر یہ ہے کہ تہائی رات جانے سے پہلے ہی پڑھ لے۔ مسئلہ، جو کوئی تہجد کی نماز پچھلی رات کو اٹھ کر پڑھا کرتا ہو، اگر پکا بھروسہ ہو کہ آنکھ ضرور کھلے گی تو اس کو وتر کی نماز تہجد کے بعد پڑھنا بہتر ہے، لیکن اگر کھلنے کا اعتبار نہ ہو اور سو جانے کا ڈر ہو تو عشاء کے بعد سونے سے پہلے ہی پڑھ لینا چاہیے۔ مسئلہ، سورج نکلتے وقت اور ٹھیک دوپہر کو اور سورج ڈوبتے وقت کوئی نماز صحیح نہیں، البتہ عصر کی نماز اگر ابھی نہ پڑھی ہو تو سورج ڈوبتے وقت بھی پڑھ لے، اور ان تینوں وقت سجدہ تلاوت بھی مکروہ اور منع ہے۔ مسئلہ، فجر کی نماز پڑھ لینے کے بعد جب تک سورج نکل کے اونچا نہ ہو جائے نفل نماز پڑھنا مکروہ ہے، البتہ سورج نکلنے سے پہلے قضا پڑھنا اور سجدہ تلاوت بھی درست ہے، اور جب سورج نکل آیا تو جب تک ذرا روشنی نہ آ جائے قضا نماز بھی درست نہیں،
ایسے ہی عصر کی نماز پڑھ لینے کے بعد نفل نماز پڑھنا جائز نہیں، البتہ قضا اور سجدہ تلاوت درست ہے، لیکن جب دھوپ پھیکی پڑ جائے تو یہ بھی جائز نہیں۔ مسئلہ، فجر کے وقت سورج نکلنے کے خیال سے فرض پہلے پڑھ لیا یا جماعت چلے جانے کے خیال سے شریک جماعت ہو گئے تو اب جب تک سورج اونچا اور روشن نہ ہو جائے تب تک سنت نہ پڑھے، اور ذرا روشنی ہو جائے تب سنت وغیرہ جو نماز چاہے پڑھے۔ مسئلہ، جب صبح ہو جائے اور فجر کا وقت آ جائے تو 2 رکعت سنت اور 2 رکعت فرض کے سوا اور کوئی نفل نماز پڑھنا درست نہیں، یعنی مکروہ ہے، البتہ قضا نمازیں اور سجدہ تلاوت درست ہیں۔ مسئلہ، اگر فجر کی نماز پڑھنے میں سورج نکل آیا تو نماز نہیں ہوئی، سورج میں روشنی آ جانے کے بعد قضا پڑھے، اور عصر کی نماز پڑھنے میں سورج ڈوب گیا تو نماز ہو گئی، قضا نہ پڑھے۔ مسئلہ، عشاء کی نماز پڑھنے سے پہلے سو رہنا مکروہ ہے، نماز پڑھ کر سونا چاہیے، لیکن کوئی مرض سے یا سفر سے بہت تھکا ماندہ ہو اور کسی سے کہہ دے کہ مجھ کو نماز کے وقت جگا دینا تو سو رہنا درست ہے۔ سوالات، نمبر 1، کن لوگوں پر نماز فرض ہے؟ نمبر 2، 9 برس اور 11 برس کا جو لڑکا ہو اس کے لیے نماز کے بارے میں ماں باپ کو کیا حکم ہے؟ نمبر 3، حدیث شریف میں نمازیوں کے حق میں کیا خوشخبری اور بے نمازیوں کے حق میں کیا حکم ہے؟ نمبر 4، جو رات دن بالفرض تسبیح لیے رہے لیکن باوجود حواس قائم رہنے کے نماز نہ پڑھے، اس کو تم کیا سمجھتے ہو؟ اور جو لوگ ایسوں کو ولی سمجھتے ہیں ان کی نسبت تمہارا کیا خیال ہے؟ نمبر 5، فجر کی نماز اور عصر کی نماز کا وقت بتلاؤ، اور دونوں نمازوں کے بعد کون نماز پڑھنا درست ہے اور کون مکروہ؟ نمبر 6، جس وقت کوئی نماز پڑھنا جائز نہیں ان وقتوں کو بتلاؤ۔ نمبر 7، کن کن لوگوں پر نماز فرض نہیں ہے؟